ان کی خدمات کے حوالے سے بات کی. ہماری تو دعائیں ہیں کہ میاں چنو کو انہوں نے نام بخشا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں میاں چنو کا ایک نام ہے اور ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ ان کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کی گفتگو بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہے اور وہ کرنے والی گفتگو ہے. تو آپ نے ان کے منصوبہ جات کے حوالے سے بات کی, ان کے ترقی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بات کی, اور اس میں اسپیشلی آپ نے بات کی بہار کالونی کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو یہ بھی ان کے دور کی تھی غالباً. تو اب جب وہاں پر وزٹ کیا جاتا ہے تو نہ وہاں پر پانی ہے پینے کے لیے, نہ وہاں پر سیوریج کا نظام ہے, نہ وہاں پر بجلی ہے, نہ وہاں پر کوئی سڑکوں کا نظام ہے. تو مطلب یہ تو ان کا ایک بڑا اسپیشل منصوبہ تھا, اس کو بحال رکھنا چاہیے تھا, اس کو مطلب مینٹین رکھنا چاہیے تھا. ان کی شہادت کے بعد تو یہ مطلب فرض کے طور پر ہی کر لینا چاہیے تھا. تو اب وہاں کے جو مکینی لوگ ہیں, وہاں پہ جو رہائش پذیر بہاری ہیں, وہ تو بیچارے جنگل کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں چنو سے کئی بار وہ اقتدار میں آئی ہے لیکن اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بیگم وحید صاحبہ نے بھی بڑا تحرک کیا, میں نے خود بھی بہت کیا. ہم لوگوں نے بہت مطلب اپلیکیشنز وغیرہ پر, کیونکہ سعودی عرب کے تعاون سے یہ بنا تھا. تو جو اس وقت اس منصوبے میں جو لوگ انوالو تھے ان کی انوالومنٹ کو تقریباً ختم کر دیا ہوا ہے. اور اب ایسا ہوتا ہے کہ ہر جو بھی بلدیاتی حکومت آتی ہے یا سرکاری جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس چیز پر ان کی توجہ نہیں ہے. یہ توجہ دلانے کی میں نے بارہا کوشش کی, باقاعدہ وہاں وزٹ کر کے میں نے ان کی تصویریں وغیرہ لے کے جو ان کو معاملات پیش مشکلات درکار ہیں, ہم لوگ جتنا بھی لوکل سطح پہ ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے ضرور کرتے ہیں. لیکن ان کی جو مشکلات ہیں وہ بہت ہیں. یہ ابھی بھی میں جو اس وقت حکومت ہے اس کو میں یہ گزارش کرتی ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ اس پر ضرور توجہ دیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, مطلب یہاں ان کے لیے اگر اتنی مطلب کالونیاں بنائی گئی ہیں, ان کو ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہے, تو پھر پراپر ان کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہوئے ان کی مینٹیننس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. اور بجلی کا سسٹم وہاں بہت برا ہے, وہاں سیوریج کا سسٹم بہت برا ہے. آپ یقین کریں جب میں جاتی ہوں تو میرے اپنے پاؤں جو ہے نا وہ ان کا جو گندا پانی ہوتا ہے وہاں ان کے اندر چلے جاتے ہیں, دھس جاتے ہیں اس طرح کے. اور وہ ووٹ انہوں نے مسلم لیگ کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم نے وحید صاحب نے ہمیں یہاں اکوموڈیٹ کیا, وحید صاحب کے نام پہ مسلم لیگ کا کوئی بھی بندہ آئے گا ہم ووٹ دیں گے. تو لیکن ہم ان کی دادرسی ہونا بہت ضروری ہے. دادرسی نہیں ہو رہی. آپ کا جو سیاسی گھر ہے بیسیکلی وہ ایک ہی ہے, گھرانہ آپ کا ایک ہی ہے. وہ پیر اسلم بودلہ صاحب ہو گئے, آپ ہو گئیں, رانا بابر صاحب ہو گئے, مارا حیات راہ صاحب ہو گئے. تو مطلب کئی بار اقتدار میں آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو دینی چاہیے تھی. مطلب یہ رانا مطلب پیر اسلم بودلہ صاحب کر سکتے تھے اس کو, اور چونکہ آپ کی حمایت ان کے ساتھ تھی تو آپ ایک ہی گھرانے سے ہے نا, تو ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی ابھی تک. جی بالکل نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. یہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کمزوری سمجھتی ہوں. ان کی حکومت جتنی بار بھی آئی ہے اس پہ یہ ان کو جو فنڈز ملتے ہیں نا, اگر ایک بار اپنے فنڈ اسے لگا کے ان کو سیٹ کر دیں, مطلب وہ بعد میں بہت سارے ان کے اپنے وہ شروع ہو جاتے ہیں, معاملات ایسے ہوتے ہیں. اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہی میں اس میں تفصیل میں. لیکن اس کا میں ابھی جو عبوری حکومت ہے میری ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, وزیر اعظم صاحب سے بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہیں ان سے بھی, کہ اس پہ وہ فوری توجہ دیں. اور ان کا کوئی اتنا زیادہ اس پہ نہیں آئے گا, مطلب خرچہ بھی ان کا سسٹم جو سیٹ ہو جائے گا بالکل. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. تقریباً آپ کی حکومت آتی دکھائی دے رہی ہے, تو اگر آتی ہے تو پھر آپ میں بھرپور آواز اٹھاؤں گی اور بھرپور کوشش کروں گی کہ اس پہ پیورٹی اسی میٹر کو رکھا جائے. بہتر ہوگا. اب ہم جو ہے نا وہ اپنے حلقے کی سیاست کی بات کریں گے. اس بار بھی آپ نے چونکہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات جو ہے وہ نامزدگی جمع کروائے, آزاد حیثیت سے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں. پھر آپ بڑی کیا سرائیاں تھیں اور یہ آپ نے کنفرم بھی کر دیا ہے.
آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ آپ نے مخصوص نشست کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا لیکن وہ کسی طرح سے آپ کا نام اس میں نہیں آ سکا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وائی صاحب کے بعد آپ کی خدمات جو ہیں میاں چنوں میں یہ قابل تحسین ہے اور بہت ساری خدمات ہے کہ آپ وومن ونگ کو لے کر چل رہی ہیں اور اسپیشلی ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اسپیشلی ڈاکٹر غزالہ شاہین وائی صاحبہ کو. یہ میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے. تو بہت ساری کیا سرائیاں تھیں, بلکہ ہم تو کنفرم کر چکے تھے کہ اس بار جو ہے وہ میڈم غزالہ صاحبہ جو ہے وہ مخصوص نشست پہ آ رہی ہیں, تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو سکی؟ اچھا وہ اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے آپ نے بات کی نا جو آزاد حیثیت والی, وہ میں کبھی بھی اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کی پالیسی ہے اس کی وائلیشن نہ کبھی کی ہے نہ کبھی کرنے کا سوچ سکتے ہیں. اپلائی کیا تھا میں نے جنرل سیٹ پہ, وہ رانا بابر صاحب کو دی, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی بھرپور میں ان کی کمپین ہم لوگ کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, میاں اسلم بودلہ صاحب کا, عامر حیات صاحب کا اور رانا بابر صاحب کا. تو وہ تو یہ بات ہے. باقی میں نے اپنے کاغذات کے لیے اپلائی کر دیا تھا واپس لینے کے لیے, تو لیکن یہ کہ مخصوص نشست نہیں دی گئی وہ کوئی بات نہیں, مطلب وہ قائدین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بعد میں سوچ لیں گے جو بھی انہوں نے سوچنا بھی ہوگا, تو کوئی یہ میٹر نہیں کرتا. میں دیکھیں نا, مجھے انہوں نے بڑی عزت سے نوازا ہوا ہے, میں ڈویژن کی جنرل سیکرٹری ہوں, تو پارٹی کے لیے میری خدمات جو ہے, میرا خیال ہے میاں چنوں کہ عوام جانتی ہے کہ میں مشرف کے دور میں بھی جب کوئی نہیں باہر نکلتا تب بھی بیگم مجیدہ وائی صاحبہ کی قیادت میں اور غزالہ شاہین ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے ہم لوگ. ابھی کاغذات آپ نے واپس کر لی؟ جی وہ تو باقی یہ جو وہ ہمارا فرض تھا. اگر ہم دیکھیں پارٹی کے کارکن ہیں, ان کے ساتھی ہیں, تو ہر مشکل میرا نہیں خیال کہ بیگم وائی صاحبہ میاں نواز شریف جب وہ قید میں تھے مشرف دور میں, کہاں ان کے لیے مطلب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں. اور میرا خود بھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت اچھا بڑا پیارا تعلق تھا. ہماری قائد کی وہ بیوی تھیں, قائد باپ ہوتا ہے, وہ ہماری ماں تھیں. تو ہر طرح ہر سطح پہ پارٹی کے لیے آواز اٹھائی اور یہ ہمارا فرض تھا. اس میں یہ کوئی پارٹی پہ احسان نہیں ہے. اور باقی دوسرا ابھی جو آپ نے وہ کیا وہ کیا تھا 208 جو حلقہ ہے ہمارا پی پی, اس میں اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ کی سیاسی کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. تو وہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل نقصان پہنچ رہا ہے. اور ابھی اسی سلسلے میں یہ 3-4 دن پہلے ہماری سب کو بٹھایا گیا اور ہماری میٹنگ ہوئی. اس میں کوشش بہت کی کہ سارے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں. کچھ زیادہ تر دور ہو گئے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں, لیکن سموتھلی معاملات چلنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو ہمارے اپوزٹ کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے اپنی ہی پارٹی کے ساتھی تھے. تکلیف دہ یہ بات یہ کہ ہمارے اپنے مسلم لیگ کے ووٹ جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے. تو اس کا مخالفین کو فائدہ نہ پہنچے, اس کے لیے اس پہ سوچنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت صرف اور صرف پارٹی کا سوچنا چاہیے, اپنے ذاتی جو کلیشز ہیں وہ ایک طرف رکھنے چاہیے. یہ میری تینوں جتنے بھی ہمارے تینوں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ پارٹی پہلے اور اس کے بعد باقی سارے معاملات جو ذاتی چپکلشیں ہیں یا جو عداوتیں تو نہیں, مس انڈرسٹینڈنگز میں اس کو کہہ سکتی ہوں, یہ ہم نے آپس میں بات بھی کی اور دور کرنے کی بہت کوشش کی. دور تقریباً ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رانا بابر صاحب ابھی بڑے اکیلے نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا جب آپ کاغذات نامزدگی کے لیے تشریف لائیں, بلدیہ میں گئے آپ آروز کے پاس, اور اب بھی جب آپ گئے ہیں تو آپ کو اور پیر اسلم بودلہ صاحب کو اور عامر حیات راز صاحب کو ایک گاڑی میں دیکھا گیا. وہاں پر ایک شخص کی کمی دکھائی دی, تو آپ نے کوشش نہیں کی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے؟ وہ میں رانا بابر صاحب سے ہمارا تو کسی کے ساتھ
کوئی عداوت نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بہتری اور قائد کے ساتھ وفاداری ہے. میری رانا بابر صاحب سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے اس وقت وہ لاہور میں تھے, انہوں نے نیکسٹ ڈے کروانا تھا, میرا نیکسٹ ڈے کہیں جانا تھا, میری میٹنگ تھی, تو اس دن پھر ہم سب نے مل کر پروگرام بن گیا کہ اکٹھے جمع کرواتے ہیں. تو وہ رانا بابر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, ساتھی ہیں ہمارے وہ, اور کبھی بھی ہم لوگ علیحدہ نہیں ہیں. میں ان کی بھی, میں کمپین میں جاتی ہوں یا ہم اپنے ساتھیوں کو سب کو کہتے ہیں, تو میں تینوں کا, میں نے کبھی کسی ایک کا نہیں کہا, تینوں کا نام میاں نواز شریف پہلے, اس کے بعد اسلم بودلہ صاحب ہیں ایم این اے, بابر صاحب ہمارے ایم پی اور ہراج صاحب ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پینل جیتے گا, اور یہ جو تھوڑی بہت من مٹاؤ ہے یہ ختم ہو چکا ہے, باقی کا اگر کوئی رہ گیا تو ہو جائے گا. رانا بابر صاحب جو ہیں وہ میاں چنز کے پی پی 208 سے پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ سے 3 ہیٹرک کر چکے ہیں, تیسری بار مسلسل وہ ایم پی اے منتخب ہوئے. تو اب آپ کے ان کے رائٹ ہینڈ میں ہم دیکھتے رہے ہیں, رانا یوسف صاحب کو ان کو دیکھتے رہے ہیں, اب وہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ندیم بودلہ صاحب بھی جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. تو اس بار آپ بتائیں کہ کیا 208 پی پی 208 سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹ نکالتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں کمپٹیشن تو ہے, لیکن سیٹ ہم نکال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مسلم لیگ کے بہت ووٹ ہیں میاں چنوں میں, ہے ہی مسلم لیگ نون کے ووٹ, اور سیٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نکالیں گے اور بھرپور ووٹوں سے نکالیں گے. اور جو ہمارے ٹھیک ہے, ہمارے ساتھی تھے جو چلے گئے, کسی اور پارٹی کا ٹکٹ انہوں نے اپلائی کیا, لے لیا, وہ کوئی بات نہیں, وہ تحریک انصاف کے ہی ووٹ تقسیم ہوں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہوں گے. ہم سب اکٹھے ہیں, اکٹھے رہ کر ہم یہ تینوں سیٹیں انشاءاللہ میاں چنوں سے نکالیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ جو ہیں وہ اب رانا یوسف صاحب کو بھی جائیں گے اور ندیم بودلہ صاحب کو بھی جائیں گے, تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ جو ہیں وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں, تو پھر اس کا نقصان تو ہوگا؟ ندیم بودلہ صاحب بالکل الیکشن میں کانٹیسٹ نہیں کریں گے. وہ انہوں نے اگر اپنی اپلیکیشن واپس نہیں لی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ, مطلب ان کے ظاہر اسلم بودلہ صاحب ہیں, وہ ایجنٹ بڑھانے کا بھی ایک وہ ہوتی ہے, تو اس میں وہ ایجنٹوں کا اضافہ ہوگا. وہ بابر صاحب کی حمایت میں ہیں اور وہ کریں گے. اب تو الیکشن میں بڑے کم دن ہے, کچھ دن اب کہا جا سکتا ہے, تو اب تک جو ہے وہ اسلم بودلہ صاحب اور رانا بابر صاحب کے جو ان کے ذاتی کلیشز ہیں یا سیاسی کلیشز ہیں تو ختم ہو جانے چاہیے. تو کوئی میڈیم کردار نظر نہیں آ رہا ان کے کلیشز ختم کروانے کے لیے, جو کہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا اگر یہ کلیشز برقرار رہتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں کردار تو میں نے بھی بھرپور ادا کیا, اور بھی بہت سارے ہمارے سیرین ساتھیوں نے جو کردار ادا کر سکتے تھے سب نے بھرپور کردار ادا کیا. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہونی چاہیے. اب مطلب بابر صاحب بھی 3 بار ایم پی اے بن چکے ہیں, بودلہ صاحب بھی کافی دفعہ ایم این اے بنے ہیں, ہراج صاحب بھی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو اس چیز کو اب ختم کر کے یکجہتی سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کس کے ساتھ کمپین پہ ابھی؟ میں میاں پیر محمد اسلم بودلہ صاحب, رانا بابر حسین آبا صاحب اور عامر حیات ہراج صاحب, تینوں کے ساتھ ہی. آپ کی سیاسی ہمدردیاں جو ہیں وہ آپ پیمانہ جو ہے وہ برابر ہے سب کے لیے؟ ووٹ بھی, اور وائیں صاحب کے سارے ساتھیوں کا, بیگم وائیں صاحب کے سارے ووٹر, وائیں صاحب کے سارے ووٹر, میں تو بہت ادنا سی کارکن ہوں, میرے ساتھی جتنے بھی ہیں سارے ہم بھرپور ان کی کمپین کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم 100% دیں. پبلک رسپانس کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کمپین تو آپ کی جاری ہے, بڑی شور و تاب سے جاری ہے, تو سیاسی پبلک رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ اوور آل اور پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہی ہر ایک کو نجات کا یہ ذریعہ نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی ترقی میں انہوں نے کبھی بھی ان کا وہ پیچھے نہیں رہے. تینوں ادوار میں انہوں نے بھرپور پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیا اور نمائندگی کی. اوور آل سارے اسلامی ممالک کے ساتھ, یورپی یونین کے ساتھ ان کی جو تعلقات وہ بڑے بہتر رہے پاکستان کے, اور اب بھی
پاکستان کی عوام کی واحد امید جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو اسی کو میں لے کے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ سارے جتنے بھی ہمارے ہیں ٹکٹ ہولڈر وہ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کے ساتھی ہیں, اور میاں صاحب کے ساتھی ہونے کے حیثیت سے عوام ان کو ضرور جتائے گی, کیونکہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا. جی آپ کا ذاتی موقف ہے جی. پروگرام کا اختتام ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کارکنان کے لیے, اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھی ہیں, سیاسی ساتھی ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج میاں چنو کے حلقے کے لیے. جی ضرور. میں میری سب سے تحصیل میاں چنو کے مسلم لیگی ہر ایک ساتھی سے گزارش ہے, اور جو دوسری مسلم لیگ پارٹی سے جن کا تعلق نہیں بھی ہے, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہوا ہے, تحریک انصاف کا بھی دیکھا ہوا ہے, تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور میاں محمد نواز شریف کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر پھر ووٹ جو ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ پاکستان کو اس وقت ایک بہترین قیادت کی ضرورت ہے, اور وہ بہترین قیادت میاں محمد نواز شریف ہیں. اس لیے ان کے ساتھیوں کو جیتنا بہت ضروری ہے. میری پورے پاکستان کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں, تاکہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر پاکستان کا بھرپور خدمت کر سکیں اور دفاع کر سکیں. بہت بہت شکریہ میڈم, آپ نے بڑا طویل وقت دیا زی نیوز کا, خصوصی طور پر آپ کا شکریہ. میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ آخری امید کہا جا رہا ہے, اور ان کی کارکردگی کو دیکھ کر عوام انہیں سپورٹ کرے اور ان کو ووٹ دے کر کامیاب کرے. یہ موقف ہے میڈم غزالہ شاہین وائی صاحبہ کا, اور بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرحوم غلام حیدر وائی صاحب کے حوالے سے بات کی گئی, ان کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کی گئی, اور اسپیشلی میاں چنو میں سیاسی کشیدگی کے حوالے سے PP 208 کی بات کی جائے تو اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, اور بہت ساری چیزیں یقینی طور پر جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. جو لوگ سوچ رہے ہیں یا جس طرح کی قیاس رائیاں ہیں اس وقت سیاسی حلقوں میں, ان کو لے کر یہ بات چیت کی گئی ہے. تو یہ تمام تر جو گفتگو ہے یہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوگی اور بہتر علم کا باعث بنے گی. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.